وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو روافض کے عقائد کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان یہ ہے، قرآن نے بیان فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالی سے راضی۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرمایا، کیا کافروں منافقوں کے لیے اللہ عز و جل کے ایسے ارشادات ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جو روافض کہتے ہیں کہ تینوں نے خلافت چھین لی تھی معاذ اللہ، تو یہ روافض صحابہ کرام کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ پھر نہایت شرم کی بات ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو اپنی صاحبزادی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیں، اور یہ فرقہ کہے تقیتاً ایسا کیا۔ کیا جان بوجھ کر کوئی مسلمان اپنی بیٹی کافر کو دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ تو نہ کہ وہ مقدس حضرات جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں وقف کر دیں اور حق گوئی اور اتباع حق میں لا یخافون لومۃ لائم کے سچے مصداق تھے، یعنی یہ لوگ حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جو حق بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حق بات ارشاد فرماتے تھے اور حق بات کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر خود حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ تو حضرت عثمان کے نکاح میں دو صاحبزادیاں آپ کی آئیں، تو اگر جو کہ یہ کہتے ہیں روافض ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، روافض منافق ان کو کہتے ہیں، خلفائے ثلاثہ کی شان میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کرتے؟ آپ کی دو صاحبزادیاں آپ کے یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت ہی معزز تھے اور بہت مکرم تھے، اور ان کا مرتبہ نہایت بلند و بالا تھا۔ اور شیعہ روافض یہ مطلب یہ ہے کہ ایسے برے عقیدے رکھ کر کے دائرہ اسلام سے شیعہ یہ عموماً مطلب یہ ہے کہ دائرہ اسلام سے باہر ہو رہے ہیں۔ اور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی صاحبزادیاں شرف زوجیت سے مشرف ہوئیں، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ کون؟ کیا نام؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، تمام مومنین کی ماں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی نکاح میں آئیں، تو ان شیعوں کو، ان رافضیوں کو یہ نہیں دکھتا اور یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اتنی مقدس اور اتنی عظیم ہستیاں کہ جنہوں نے مطلب سرکار نے خود اپنی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان ذی النورین کے نکاح میں یکے بعد دیگرے دیں اور آئیں ان کے نکاح میں، تو یہ شیعوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دیں، اور شیعہ ان کو غاصب کا نام دے کہ انہوں نے چھین لی تھی یعنی خلافت۔ تو بتاؤ کون حق پر ہے؟ اہل سنت والجماعت حق پر ہے، اور شیعہ، ان شیعوں کے عقیدے باطل ہیں اور ان کے عقیدے قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے تعلقات جن سے ہوں ان کی نسبت وہ ملعون الفاظ کوئی ادنا عقل والا ایک لمحے کے لیے جائز رکھ سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ یہ مطلب ہے اس فرقے کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل پر اصلح واجب ہے، مطلب یہ فرقہ یہ بھی کہتا ہے، شیعوں کا، غور سے سننا، یعنی جو کام بندے کے حق میں فائدے مند ہو اللہ عز و جل پر واجب ہے کہ وہی کرے، اسے کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ مطلب شیعہ کیا کہتے ہیں؟ جو کام بندوں کے حق میں فائدے مند ہے اللہ پر وہی ضروری ہے، وہ کام کرنا وہی اس کے لیے ضروری ہے، وہی اسے کرنا پڑے گا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر یعنی اصلح للعباد، یعنی ایسا کام جو بندے کے حق میں نافع ہو، یہ اللہ پر واجب نہیں ہے، اللہ پر یہ کام واجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے اور ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، اور ہم سب اسی کے بندے ہیں، سب کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اس پر کوئی ہمارے حق میں، بندوں کے حق میں جو کام نفع بخش ہو یا فائدے مند ہو وہ واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ضروری اسے کرنا ہی پڑے، ایسا نہیں ہے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے ان شیعوں کا کہ ائمہ اطہار رضی اللہ تعالی عنہم انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں، معاذ اللہ۔ ائمہ اطہار یعنی ائمہ یہ انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں، اور یہ بالاجماع کفر ہے کہ غیر نبی کو نبی سے مطلب یہ ہے کہ افضل کہنا ہے۔ یہ بتائیے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اور جو یہ مانے کہ غیر نبی نبی سے افضل ہے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور یہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں، تو یہ کفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بالاجماع کفر ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام کی شان بہت بلند و بالا ہے، ان کی شان بہت عظمت والی ہے۔ ان شیعوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے، یہ بھی کہتے ہیں شیعہ، بلکہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں یا الفاظ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم نے نکال دیے، معاذ اللہ۔ یعنی کیا الزام لگایا انہوں نے؟ کہ یہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے، جو موجودہ قرآن کریم ہم اور آپ لوگ پڑھتے ہیں یہ محفوظ نہیں ہے، بلکہ اس میں سے کچھ پارے حضرت عثمان غنی نے نکال دیے ہیں، معاذ اللہ۔
یا کچھ صورتیں حضرت عثمان غنی نے نکال دیں یا آیتیں نکال دیں، سمجھے؟ مگر تعجب ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے بھی اسے ناقص ہی چھوڑا۔ یہ سوالیہ نشان ہے کہ ان شیعوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ عقیدہ بھی بالاجماع کفر ہے کہ قرآن مجید کا انکار ہے۔ بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید ادھورا ہے، تو معاذ اللہ قرآن مجید کو ادھورا کہہ رہا ہے جو، تو کیا یہ کفر نہیں ہے؟ قرآن کو ناقص مان رہا ہے، وہ قرآن کو پورا نہیں مان رہا ہے وہ۔ یہ ہیں شیعوں کے عقیدے، کچھ جو آپ کے ذہن میں ڈلے۔ شیعہ قرآن کو ادھورا مانتے ہیں، اور شیعہ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، ان تینوں خلفاء کو مطلب غاصب کہتے ہیں، اور ان کی خلافت کو خلافت غاصبہ کہتے ہیں کہ چھین لی تھی خلافت۔ یہ تمام عقیدے ان کے چل رہے ہیں اور آپ کی نالج میں آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔